لیکن میرے آقا جب آئے تو میرے آقا وہ کسی ایک علاقے کی تہذیب، کسی خاص معاشرت، کسی خاص تہذیب، کسی خاص عمرانیات، کسی خاص سیاسیات، کسی خاص اقتصادیات، کسی خاص صنعت، کسی خاص تجارت، کسی خاص عرف اور کسی خاص عادت کے دور کا پیغمبر نہیں. میرا پیغمبر، میرا نبی، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مختلف خطوں میں بٹی ہوئی انسانیت، جو مختلف برے اعظموں میں تقسیم تھی انسانیت، جو مختلف بولیوں میں تقسیم تھی، جو مختلف علاقوں میں تقسیم تھی، جو مختلف جغرافیوں میں تقسیم تھی اور جو مختلف نسلوں میں تقسیم تھی. اللہ نے رسول انسانیت، رسول رحمت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علاقے کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے. پھر پوری کائنات سے مراد کیا ہے؟ جس میں نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، عرشی بھی ہیں، نوری بھی ہیں. تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک جہاں کہیں کوئی مخلوق ہے، ہر مخلوق کی ہر نوع، ہر ماہیت، ہر کیفیت، ہر جنس، ہر فصل اور جس طرح کی بھی مخلوق ہے، میں آپ کو اپنے پیغمبر کی عظمت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امت کتنی بولی والی ہے جو اپنے پیغمبر کے مقام پر، ان کے علم غیب پر، ان کے اختیارات پر، ان کے نور و بصر پر، ان کے حاضر ناظر پر، ان کی عظمت و فضیلت میں یہ لگتی رہتی ہے. اس امت کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس پیغمبر کے نبی، کس پیغمبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب معذرت کے ساتھ جو بریلویت اور دیوبندیت میں الجھتے ہیں، جو مقلدیت اور غیر مقلدیت میں الجھتے ہیں، جو سنیت اور شیعت میں الجھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فتوے لگاتے ہیں، میں ذرا ان سے بھی آج ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر ہے کیا، رسول ہے کیا. رسول کو اللہ رب العزت نے کیا کسی خاص مکتب فکر کے لیے، کیا کسی خیر المعاد کے لیے، کسی انوار العلوم کے لیے، کسی خیر المدارس کے لیے، کسی جامعہ اشرفیہ کے لیے، کسی ایک مدرسے کے اندر حدیث پڑھانے کے لیے میرے آقا آئے تھے، یا میرا آقا پوری کائنات کے لیے، مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، یورپ کے لیے، کینیڈا کے لیے، امریکہ کے لیے اور ہر کرنسی، خواہ یورو ہو یا پاؤنڈ، ڈالر ہو یا درہم و دینار، جس دور کی جیسی کرنسی اور جس دور کی جیسا عرف اور عادت، ان کا کلچر، ان کے لباس پہننے کا کلچر، کہ وہ لباس کیسے پہنتے ہیں، وہ اپنے منہ کو کیسے صاف کرتے ہیں، وہ صفائی ستھرائی کیسے کرتے ہیں، ان کے صفائی کے حوالے سے، ستھرائی کے حوالے سے ان کے ایٹیکیٹس، ان کے مینر، وہ کوٹھی کیسی بناتے ہیں، وہ بنگلہ کیسے بناتے ہیں، اس کی آرٹ کیسے بناتے ہیں. میرے آقا اس پوری کائنات کے چپے چپے کے لیے اور ایک ایک چیز کے لیے اللہ نے میرے آقا کو نبی بنا کر بھیجا. اور پھر میرے آقا جس طرح علاقائی نبی نہیں، اسی طرح حضور کی شان اور مقام اور حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ بھی علاقائی نہیں. تو لہٰذا ہمیں تمام تعصبات سے، تمام حد بندیوں سے اور تمام حدود و قیود سے اور تمام قیدوں سے اپنے پیغمبر کی عظمت اور فضیلت کو کسی دانشور، کسی اقبالی فکر میں دنیا اختلاف کرے، شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اختلاف کرنے کا ہم حق دیتے ہیں، مگر پیغمبر کی عظمت اور فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے جس جدید علم الکلام سے وہ گفتگو کرتے ہیں وہ حصہ انہی کا حصہ ہے. اس امت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو پھر آپ کو مجھے اپنا مقدمہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو کائناتی پیغمبر ہے، جو آفاقی نبی ہے، جو ہماگیر نبی ہے. اس ہماگیر نبی کہ جس کی امت میں، جس کے مخاطب جو ہیں وہ مسجد والے بھی ہیں، وہ اسمبلی والے بھی ہیں، وہ اقتصادیات والے بھی ہیں، وہ صنعت و تجارت والے بھی ہیں، وہ دانشور طبقہ جو کلام میں، جو فہم میں، جو بصیرت میں، جو سائنٹسٹ بھی ہے، جو ٹیکنالوجسٹ بھی ہے، جو مادے پر ترقی بھی کر رہا ہے. اس لیے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں
फलसफा मोजज़ा पर बहस करते हुए एक जुमला कहा जो खूबसूरत, सरवरी साहब, चिश्ती साहब, कादरी साहब, खूबसूरत जुमला है। क्या जुमला है? हमदी साहब ये जुमला लाए के तवज्जो है। शाह साहब कहते हैं कि देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर पैगंबर और हर नबी को जो मोजज़ा दिया वो एक ख़ास उसकी शाख है, इल्म की एक ख़ास शाख है। लेकिन अल्लाह ने रसूल कायनात, रसूल इंसानियत को जो मोजज़ा दिया वो मोजज़ा वो एक किसी ख़ास शाख में नहीं बल्कि बतौर इल्म के हुजूर की ज़ात सरापा मोजज़ा बनकर आए। क्यों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस दौर में नबी बनाया, हुजूर के इस आखिरी दौर में जिस शय को अल्लाह ने पैदा किया उस हर शय की माहियत और उसकी हकीकत के ये जो शय है, इस शय के अंदर क्या फायदा है, ये शय है क्या, मैटर किसे कहते हैं, मादा किसे कहते हैं, मादे में क्या है और क्या नहीं है। ये बड़ी लायक की तवज्जो पढ़े लिखे लोगों के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मशीयत का तकाजा हुआ कि क़यामत से पहले जिस शय को मैंने पैदा किया है वो शय अपनी असली रूप में आएगी, उस पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा उठ जाएगा। जो शय अल्लाह ने पैदा की है कि मसलन आग, पानी, मट्टी, आग और हवा, ये सारी जो चीजें हैं अनासिर, ये चीजें क्या हैं, इनके अंदर क्या हकायक है, इनका बरतना, इनका इस्तेमाल करना, इसको यूं बरतेंगे तो ये होगा, इसको यूं इस्तेमाल करेंगे तो यूं फायदा होगा। अगर एटम को, जर्रे को अगर हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो फायदा है, अगर इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये क्या है, नुकसान है। क्योंकि ज़ारे हकीकी भी अल्लाह है, नाफे हकीकी भी अल्लाह है, कि नफा रखने वाला भी अल्लाह है, नुकसान रखने वाला भी अल्लाह है, नुकसान का खालिक भी अल्लाह है, नफे का खालिक भी अल्लाह है। जिस शय की जो तासीर है उसका खालिक अल्लाह है। शय को पैदा कर दिया, शय को पैदा करके उस पर पर्दा रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शय पर जो पर्दा रखा, मुख्तलिफ नबियों, मुख्तलिफ रसूलों के अहद में चीजों पर पड़ा हुआ जो पर्दा था, किसी ने कोई पर्दा हटाया, किसी ने कोई पर्दा हटाया। जब आमना का लाल आया, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम आया, तो रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह की उम्मत में और रसूलुल्लाह के अहद नबुव्वत में जिस शय के अंदर जो चीज रखी उससे एक पर्दा नहीं, सारे पर्दे हटा दिए। उसको नंगी आंख से अब देखा जा रहा है। और इस नंगी दुनिया में कि जिसमें टेक्नोलॉजी तरक्की करके ग्लोबल विलेज, सैटेलाइट, ये डिजिटल, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरक्की, ये टेक्नोलॉजी की तरक्की, ये मादे की तरक्की, इसके अंदर जो अल्लाह ने पैदा किया है इसमें पड़ा हुआ पर्दा हर पैगंबर ने अपने अपने अहद के दौर में हटाया। जब मेरे आका आए तो फिर हर शय से हर पर्दा अल्लाह ने हटा दिया। अब उस पर मेहनत साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने, किसी ने कोई मेहनत की, किसी ने कोई मेहनत की, तो फरमाया कि मेरे हबीब, मैंने तुझे वो मोजज़ा दिया है कि जिस दौर में हर शय में जो मैंने जो असर रखा है वो असर वाज़े होना है, और मैंने उस दौर में पर्दा हटाना है। और जब सारे पर्दे हटा दूंगा तो फिर तुझे मोजज़ा भी वो देता हूं कि पर्दे हटाए जाने के दौर के अंदर आपको दो मोजज़े दे रहा हूं, एक कुरान मोजज़ा है और दूसरा महबूब तेरा सफरे मेराज मोजज़ा है। इसलिए रसूल कायनात का मोजज़ा जो है वो इलाकाई नहीं है, महदूद नहीं है, वहाँ है कि रसूल कायनात की जो मेराज है वो याद रख लीजिए। इसलिए शाह साहब ने कहा, फरमाया रसूलुल्लाह की मेराज जन्नत देखना, दोज़ख देखना, बैतुल मुक़द्दस में जाना, नबियों का इमाम बनना, तमाम पैगंबरों और नबियों का हुजूर की इक्तिदा में जमा होना, हुजूर का रफ रफ सवारी पर सवार होना, तख्त पर सवार होना, बुराक पर सवार होना, ये हुजूर का मेराज नहीं है। फरमाया मेराज कहते हैं उस शय को कि जो इंसान की अजमत से ऊपर हो।
اور فرمایا وہ چیز معراج اوپر ہو اور وہ نیچے ہو، تو فرمایا کہ یاد رکھ لو، شاہ صاحب نے آسان طریقے سے بات کی، فرمایا کہ رسول اللہ کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا یہ حضور کا سفر معراج نہیں، بلکہ وہاں سارے نبیوں کا حضور کو دیکھنا، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے معراج ہے، حضور کی معراج نہیں ہے، حضور کی سیر ہے۔ حضور کی کیا ہے؟ سیر ہے۔ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضور کی سیر کو بھی بیان کیا، حضور کی معراج کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ یہ جو سورۃ بنی اسرائیل ہے، سورۃ الاسراء ہے، 15ویں سپارے کا جو آغاز ہے، اس میں اللہ نے حضور کی سیر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا سیر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب بندہ غم زدہ ہو، پریشان ہو، افسردہ ہو، تو فرمایا کہ پھر آؤٹنگ کرنے کے لیے انسان سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتا ہے، تو فرمایا کہ میرے حبیب تیرے دو سہارے تھے، ایک رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں، دوسرے تمہارے محسن چاچا تھے ابو طالب، ان کی صورت میں کہ محبوب دشمن راستے میں مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑتے، تو محبوب جب گھر میں آتے تو بنی ہاشم کے لوگ آپ کے غم کو تقسیم کرتے، اور آپ کے اصحاب صدیق و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، اور پھر اہل بیت رسول، آپ کا خاندان، محبوب آپ کے پریشانیوں کا جب تذکرہ سنتا تو وہ میٹھے بول، پیار کے بول، محبت کے بول، چاہت و الفت کے بول بولتے کہ جس سے سارے غم کافور ہو جاتے، سارے غم چھٹ جاتے، اور تمام حزن اور ملال اور تمام پریشانیاں، تمام اضطرابات، تمام الجھنیں، تمام دقتیں دم توڑ جاتی۔ میں اس مسئلے میں اپنے مزاج کا آدمی ہوں، میں الجھنے کا قائل نہیں ہوں، بات فقط اتنی سی کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے اس سال کو، جس سال اللہ نے حضور کو اس سیر پر بلایا، اسی سال کو رسول اللہ نے کہا یہ میں محمد کے لیے عام الحزن، غم کا سال ہے۔ اسی ہی سال جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام رقیہ سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، حضور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علیہن کی والدہ محترمہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین کی نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا، اور اسی ہی سال حضور کے چاچا جناب حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی، جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ کی تربیت کی تھی، وہ کون ہیں؟ ابو طالب، اور یہ دو سہارے عام الحزن کے سال حضور کے بچھڑ گئے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو سہارے جب بچھڑے، ان کا ہجر ہوا، تو اللہ نے اپنے وصال کا اہتمام فرمایا، فرمایا اس عام الحزن، فرمایا یہ تمہید تھی حضور کے سفر معراج کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو کمزوریوں سے بھی پاک ہے اور عیبوں سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے، جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات لے گئی، راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ فرمایا یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ مسجد اقصی کو کوٹ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اب منصب نبوت اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے، اسرائیلی جو قوم تھی جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، جس کو اللہ بار بار کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو کہ تمہارے اوپر اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی تھی۔ فرمایا تم نے کفران نعمت کیا، اور تم نے اللہ کی شکر کی خلاف ورزی کی، اور تم نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں، اور میں نے اتنے پیغمبر تمہارے ہاں بھیجے۔ اب اللہ رب العزت نے اس رات، یہ جو رات ہے نا 27ویں رجب المرجب کی رات، یہ اصل میں ایک قوم سے منصب لے کر دوسری قوم کو منصب دیا جا رہا ہے، یہ ذمہ داری کی رات بھی ہے، معذرت کے ساتھ یہ لڑائیوں جھگڑوں کی رات نہیں ہے۔
یہ اصل میں تو ایک انقلاب کی رات ہے، ایک تبدیلی نظام کی رات ہے، اس دنیا کو بتانے کی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کیا، فرمایا کہ تم ایک قبلہ کی طرف تھے، یہ امام القبلتین آ رہے ہیں، لہٰذا اب یہ نبی الانبیاء آ رہے ہیں، یہ رسول الرسول آ رہے ہیں، اب یہ فقط نبی نہیں ہے، یہ آخری رسول ہے۔ تو لہٰذا ایک ایمانی نقطہ ان نوجوانوں کے لیے، یہ جو رات ہے حضور علیہ السلام کے فلسفہ ختم نبوت کے مقصد کو سمجھنے کی رات ہے۔ میرے آقا فقط نبی نہیں ہیں، میرے نبی آخری نبی ہیں، لہٰذا میرے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ اگر اس رات کو اگر عقیدے کے باب میں، نظریے کے باب میں، سوچ کے باب میں اگر یہ کنسپٹ کلیئر نہ ہوا نوجوان نسل کا کہ میرے آقا کریم کو اللہ رب العزت نے مسجد اقصی میں حضور کو امامت کیوں تفویض فرمائی، سارے نبیوں کو حضور کی اقتداء میں کیوں جمع کیا، بتانا تھا، جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہے، اب اس کے بعد کسی نے نہیں آنا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی آدمی ختم نبوت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے کاز پر اگر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ فلاں فلاں جو فلاں فلاں کو نبی مانتے ہیں اگر ان کو بھی مان لیا جائے تو سمجھ لیجئے یہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں حضور کی ختم نبوت کا بنیادی عقیدہ اس نسل کے ذہنوں میں اگر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو پھر یہ امت نہیں رہے گی، یہ امت تقسیم ہو جائے گی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو لہذا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیر، آپ کی تفریح، آپ کی آؤٹنگ، جس طرح آپ اور میں پریشان ہوتے ہیں تو آپ اور میں جب کسی کام سے اکتا جاتے ہیں تو آؤٹنگ کرنے کے لیے چمن اور گلستان کی طرف آپ اور میں اچھے تفریح والے مقام پر چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضور کی آؤٹنگ کے لیے یہ سامان کیا اور پھر یہ آداب سفر بھی بیان فرمایا کہ یاد یہ رہے کہ یہ امت مسجد سے تعلق کو منقطع نہ کر لے، عظمت کا جو سفر ہے، روحانیت کا جو سفر ہے، سلوک کا جو سفر ہے، شریعت اور طریقت کی جو اس کا حسین امتزاج ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان کا اگر آخری دور میں مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا، کیونکہ حضور کے بڑے سفر کی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصی آئی، یہ مسجد کو کیوں کوٹ کیا گیا حضور کی آؤٹنگ میں، بتایا یہ گیا تھا، فرمایا کہ تم جس بھی جدید تہذیب میں، جدید تہذیب میں، جدید علم میں، جدید ٹیکنالوجی میں جہاں بھی رہنا، مسلمانوں یورپ میں رہنا یا امریکہ میں، کینیڈا میں رہنا، مشرق میں رہنا یا مغرب میں، دیہات میں رہنا یا شہر میں، صنعت لگانا یا فیکٹری لگانا، لیکن اپنی فیکٹری، اپنی مل، اپنی آبادی، اپنے ٹاؤنز، فرمایا اس میں مسجد کو اولیت دینا، کیونکہ مسلمان وہی ہے، فرمایا جس کا دل جو ہے وہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔